یہ سورہ دہر ہے 29ویں سپارے میں، اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے، یعنی جنت میں، جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں جنت میں تم جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ سورہ دہر جو ہے قرآن مجید کے ان منتخب مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اس سورت میں بیشتر مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ آخر میں اس میں ایک یہ تبصرہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو چند ہی مقامات ہیں جہاں پر جنت کا بہت خوبصورت خلاصہ کیا گیا ہے، ان میں سے ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ جنت کو اگر آپ مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں تو اس کے لیے یہ بہترین ترین تعبیر ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے تو بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی ہوگی۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اپنے سینے میں خواہشوں کا ایک سمندر لے کے آتا ہے، اور یہ وہ سمندر ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ بحر ناپید کنار، یعنی یہ وہ بحر ہے، یہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، یعنی ختم نہ ہونے والا ایک خواہشوں کی وش لسٹ ہے، اور انسان ساری زندگی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ حاصل کروں، میں وہ حاصل کروں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس دنیا میں بڑی محدودیت ہے، بڑی لمیٹیشنز ہیں، تو ہماری وش لسٹ جو ہے اکثر نامکمل رہ جاتی ہے۔ ہم زیادہ تر ایوریج یا بلو ایوریج قسم کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، میں اس پہلو سے بات نہیں کر رہا، لیکن اس دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ مل سکتا ہے وہ ہمیں نسبتاً اس طرح نہیں مل سکتا۔ دیکھیے خوبصورت لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ذہین لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس طریقے سے جوانی مختصر عرصے کے لیے ہوتی ہے، تو اس طرح کسی بھی نعمت کو آپ لے لیں تو یا تو وہ تھوڑی دیر رہتی ہے، یا جو ٹاپ کا اس میں مقام ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتا۔ اور بادشاہی اقتدار، سچی بات ہے اس کا تو ذائقہ بھی ہم لوگوں نے پوری طرح چکھا نہیں ہے، لیکن آپ کبھی اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں تو یہ زندگی لگا دیتے ہیں ایک دفعہ حکومت میں آنے کے لیے، تو یہ ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اس نشے کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید یہی توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو نشہ ہے دنیا کا سب سے بڑا، بادشاہی کا نشہ، ہر طرف وہاں یہی ہوگا، اور جن نعمتوں کے لیے تم مرے جاتے ہو وہاں ہمیشہ کی زندگی میں یہ تمہیں اس طرح دی جائیں گی کہ جہاں تم نظر اٹھاؤ گے ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت ہوگی، اور انسان کسی نعمت کو اسی وقت چھوڑے گا جب دوسری نعمت زیادہ بہتر شکل میں اس کے سامنے آ جائے گی، ورنہ نہ انسان کا دل بھرے گا، نہ انسان بور ہوگا۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، کوئی مشروب آپ کو پسند ہے تب بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، خوشبو آپ دیکھیے اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے آتی ہے، آپ تجربہ کر لیجئے، کوئی بھی آپ خوشبو اپنے اوپر لگا لیں، ایک لمحے کے لیے آپ کو محسوس ہوگی، اس کے بعد دوسروں کو تو آئے گی، وہ آپ کو نہیں آئے گی، اور تھرل پیدا کر دیتی ہے خوشبو تو انسان کے اندر۔ تو جتنی بھی نعمتیں اس دنیا میں ان کا معاملہ یہی ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس معاملہ کر رکھا ہے، اور یہ نعمت میں اور آپ پا سکتے ہیں، اس کے لیے صرف کرنا یہ ہے کہ ہم ایمان و اخلاق کی دعوت کو اپنا مسئلہ بنا لیں، اس لیے کہ قرآن مجید دیکھیے آپ ہر جگہ پڑھ رہے ہیں کہ جنت کو مشروط کر رہا ہے، تو یہ عزم کرنا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ ہم جنت کو اپنا مقصد بنائیں گے، نصب العین بنائیں گے، اور جو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رکھی ہے وہ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔